السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کو اتنی خوش نظر آ رہی ہوں، وہ اس وجہ سے کہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں اسلام آباد اپنی اساتذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے ملنے۔ مجھے تقریباً اراؤنڈ 6 منتھس ہو گئے ہیں ان کو سنتے ہوئے، تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے۔ تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، بلکہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کو اتنا سن کے ان کی ایک امیج سے دماغ میں بن گئی ہے، اور ظاہری سی بات اپنے استاد سے ملنے کا شوق کسے نہیں ہوتا۔ تو لانگ سٹوری شارٹ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اس طرح سے کہ میں ان سے اتنی زیادہ امپریس ہو جاؤں گی۔ مجھے ایک نارمل سی لگتی تھی یہاں پہ آنے سے پہلے، ان کا لیکچر سننے سے پہلے، لیکن اب تو ان کے ساتھ ایک اسپیشل قسم کا کنیکشن بلڈ اپ ہو گیا۔ تو میں بڑی ہی زیادہ ایکسائٹیڈ، میں بتا نہیں سکتی، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ میں ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیکچرز میں کہا تھا کہ جب ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں نا، اللہ کی محبت کو پریورٹی دیتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، اللہ ان کے بھی دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اساتذہ ایک تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ موجود تقریباً ہر طالب علم کے دل میں ان کے لیے اتنی ہی محبت تھی۔ ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ شاید میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن ہر کوئی ان سے اتنا پیار کر رہا تھا، اتنا ایکسائٹیڈ تھا۔ ہم تو چلو یہاں سے گئے تھے پنڈی سے، لیکن لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ یہاں پہ ہم ویلگی مارکی میں پہنچ گئے تھے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی ایکسپیرینس کی۔ میں وہاں سے واپس آ گئی ہوں، اور یہ ویڈیو میں بعد میں ریکارڈ کر رہی ہوں کہ آتے سار نہیں ریکارڈ کی میں نے، بس نہیں کی، تو ابھی میں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے نا، جب بھی الہدیٰ سے ریلیٹڈ آپ جس بھی کسی چیز میں جاتے ہو، میں الہدیٰ کو بہت زیادہ وہ پریز نہیں کر رہی ہوں کہ میں اس کی بہت زیادہ سائڈ لے رہی ہوں یا یہ وہ، لیکن اس میں ایک الگ سی فیل ہے۔ آئی ڈونٹ نو، جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ میرے ساتھ ہیں وہاں کے، وہ میری اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس فیل کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ نے کہا وہاں پہ جاتے ہی جاتے ہو نا، ایک الگ سے آپ کو نا فیلنگ آتی ہے، ایک الگ کی، مطلب اوپر سے استاذہ کا لیکچر، تو جب وہ لیکچر دیتی ہیں تو آئی تھنک کہ اسی بندے کا لیکچر آپ کو ہٹ کرتا ہے جو خود بعمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے۔ تو وہ جس طرح سے ان کا وے آف ٹاکنگ ہے، جس طرح سے وہ سمجھاتی ہیں، ریلیٹ کرتی ہیں، تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جو بہت اچھے سے جا کے نا پھر ہٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو جیسے ہم لوگ وہاں پہ انٹر ہوئے، جیسے ہم لوگوں نے انٹری کی، تو اتنے زیادہ لوگ تھے کہ آپ کی نظر جہاں کی جا رہی تھی نا، آپ کو صرف یہ وائٹ سکارف نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، لائک ایک بڑی سی مارکیٹ تم لوگ امیجن کرو، ٹھیک ہے، اور جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ایون وہ پوری مارکیٹ فل ہو گئی تھی اور ابھی بھی لوگ آ رہے تھے، کیونکہ مطلب بہت سے ایریا سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو ہم لوگ پہلے چلے گئے تھے، اور میری خواہش بھی تھی کہ میں جو نہ صحیح ان کو غور سے دیکھوں، تو بائی چانس ایسا ہوا کہ مجھے جسٹ 6th رو میں جگہ مل گئی، جو سٹارٹنگ سے 6th رو ہوتی ہے، تو میں کافی قریب تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر سب سے پہلے کچھ لیکچرز وغیرہ ہوئے، لیکچرز وغیرہ کے بعد پھر اساتذہ آئیں، اور جیسے ہی وہ آئیں مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ انہوں نے براؤن کلر کا سکارف کیا ہوا تھا، آئی تھنک بلیک یا بایا تھا، براؤن سکارف تھا آئی تھنک، لیکن براؤن ہی سکارف تھا، یا براؤن ہی ابایا تھا، نہیں بلیک ابایا تھا، براؤن سکارف تھا، نقاب انہوں نے کیا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ اسٹیج پہ انہوں نے جب کہا نا اپنے اسٹائل میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ اہلاً وسہلاً مرحبا، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو اتنا اچھا لگا، فیلنگ بتاؤ، ایسے دل گارڈن نہیں ہو جاتا کہ یار فائنلی یہ وہ استاد ہے ہمارے جو ہم اتنا پڑھا رہے تھے، جن کی وجہ سے ہمارے اندر چینجنگز آ رہی تھی۔ چینجنگز تو بے شک اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ہمارے لیے ایک وسیلہ بنایا تھا۔ تو کافی اچھا لگا۔ پھر ہمارا لیکچر ختم ہوا، تو اس لیکچر میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی نا، وہ میں تم لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ ویسے تو ہمارا لیکچر صحیح بخاری کے اوپر تھا، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنز استاذہ کی طبیعت بھی ٹھیک تھی، تو آپ لوگ ان کے لیے دعا کیجیے گا، کہ کیونکہ سردیاں وہ کافی ایجڈ ہو چکی ہیں ابھی، ان کو کافی نا تھی تھوڑا دما شمان کا، مطلب کھانسی ان کو بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پھر جنت کا انٹروڈکشن کرایا کہ جنت بیسیکلی ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ امیجن کرو کہ یہاں پہ کوئی سب سے ایکسپینسو ایریا لے لو، ڈی ایچ اے اسلام آباد میں کر لو، جو بہت ایکسپینسو ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سب سے عالی شان گھر آپ کو مل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، آپ
کہاں سے اسٹرگل شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ جا کے آپ کو اسٹرگل، دن رات محنت کرتے ہو، ذلیل ہو کے کام کرتے ہو، جو کام پسند نہیں ہے، جو ڈیوٹی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، جسٹ بیکاز ٹو اچیو دیٹ اسپیسیفک کائنڈ آف ہیپینس اینڈ پیس ان آور لائفس، کہ ہمیں اس طرح کا گھر چاہیے، اس طرح کا ایریا ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اگر کسی گھر کی بات آتی ہے وہ تو ہمیں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی اس کے بارے میں، جبکہ اصل تو وہی ہے جو جنت والا ہے۔ یہ والا تو کتنے سال رہ لے گا، 60 سال، 100 سال، 110 سال، 120 سال، پھر تو مرنا ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جس گھر میں جانا ہے، اگر وہ جنت ہے تو پھر جس گھر میں جانا ہے تو اس کے لیے ایکسائٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بھی تیاری کرنی ہے یا وہاں پہ بھی جانا ہے، یا میرا وہ ایسا گھر ہو، وہ اس ایریے میں ہو، وہاں کے لوگ ایسے ہوں، وہ سوسائٹی ایسے ہو، وہاں پہ ملنے والی فیسلٹیز ایسی ہوں، اس کے بارے میں تو کبھی سوچے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دنیا میں تھا تو یہ پڑھا، یہ اس طرح سے یہ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس فیلڈ میں گئے، پھر کامیابی ملی، پھر بزنس کیا، پھر سکسیس ملی، پھر جا کے یہ گھر لیا۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے جو کام ہے نا وہ اس طرح کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کام بھی اب اسپیسیفک جگہ ہے تو کام بھی اسپیسیفک ہے۔ تو ان کاموں میں جو بہت سی کوالٹیز استاذہ نے ہمیں بتائیں تو وہ میں باری باری ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو جنت میں جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا ایمان ہونا، یعنی کہ آپ کا مسلمان ہونا۔ ایمان کس پہ ہونا چاہیے آپ کا؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور استقامت بھی ہو آپ کی اس چیز کے اوپر کہ آپ سنت کے اوپر، پھر اپنے دین کے اوپر کہ آپ مسلمان ہو، اس کے اوپر آپ قائم رہو، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ نیک عمل، کہ آپ جون سا بھی عمل کرو وہ نیک ہو۔ پھر تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہ تھا کہ پاکیزگی، بیرونی بھی، ٹھیک ہے، اور اندرونی بھی، کہ اندر سے بھی آپ پاک ہو اور باہر سے بھی جو ہماری پاکیزگی ہے، جو ہماری طہارت ہے، وہ مطلب ہمارا باہر سے بھی پاک ہونا اور ہمارا اندر سے بھی پاک ہونا۔ اس کے بعد پھر 4 پر ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ان چیزوں میں تو میں مانتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول ٹھیک ہے، لیکن ان معاملوں میں میں وہ کروں گی جو کہ باقی سب لوگ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہر معاملے میں وہی چیزیں کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے، وہ چیز وہی آپ کرنی ہے ہر معاملے میں۔ کچھ میں نہیں کہ کچھ میں کروں کچھ میں نہ کروں، تو یہ نہیں چلے گا، ہر معاملے میں وہ آپ کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جون سا بھی کام کرنا ہے، جون سا بھی کام، ایون کسی کو پانی پلانا، کھانا بنانا، جھاڑو پوچھا، کوئی بھی کام ہے، آپ نے کس نیت سے کرنا ہے کہ یہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے دل میں تقویٰ ہو، ڈر ہو۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جو آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ اللہ کی ڈر سے وہ کام نہیں کرتے ہو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو یہ آپ تقویٰ اختیار کر لیتے ہو۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ تھا کہ آپ نے احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ احسان از سم تھنگ کہ جیسے اب احسان جب آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرو تو ڈیمانڈ میں کچھ نہ مانگو آپ اس سے، جیسے کہ آپ کالج سے آئے ہو یا کہیں سے بھی پڑھ کے آئے ہو اور آپ آتے سار وداؤٹ ٹیکنگ اینی کائنڈ آف ریسٹ آپ اپنی ماما کی ہیلپ کر دیتے، اور اگر یہ نہیں کہتے ان کو بولے ابھی تو میں تھکی نہیں آئی ہوں، میں یہ بھی کروں میں وہ بھی کروں، تو یہ آپ نے اپنی اماں کے اوپر ایک احسان کر دیا۔ اور آپ اس سے ڈیمانڈ اماں سے نہ کرو کہ جی میں نے آپ کے ساتھ کی تو اب آپ بھی مجھے تھینک یو بولو یا کچھ کرو، نو، آپ اس کا بدلہ اللہ سے لوگے، وہی آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو اب جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، آپ یہ دیکھو کہ میں کتنا احسان مند ہو سکتا ہوں کسی کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی احسان میں کاؤنٹ کریں، کسی کو پین دینا، پینسل دینا، مشکل میں مدد کرنا، کوئی ایبسینٹ ہے اس کو نوٹس پرووائڈ کر دینا، چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز اگر آپ وہ اچھی نیت سے کر رہے تو وہ آپ کے احسان کے اندر ہی کاؤنٹ ہوگی۔ اس کے بعد یہ اللہ کی بندگی کا شوق رکھنا، شوق کے لیے آپ علم حاصل کر رہے ہو، اللہ کی صفات سے واقف ہو رہے ہو، اللہ کیا ہے اس کے کلوز ہونے کے لیے شوق ہے آپ کے دل میں، ٹھیک ہے۔ پھر عبادت آ جاتی ہے، کسی بھی طرح کی عبادت، ساری عبادات اسی میں آ جاتی ہیں۔ پھر پوائنٹ تھا کہ آپ عاجزی اور صبر سے کام لیتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہو اور آپ ہر چیز میں صبر کرتے ہو۔ آپ کے ساتھ برے سے بری بھی ٹریجڈی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر، کہ یہ تھوڑا سا ہے، اس کے بعد اللہ مجھے نوازے گا، کیونکہ اللہ اگر آزماتا ہے پھر اللہ نوازتا بھی ہے، تو آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے۔ صبر کے بعد جی
कामिल वुज़ू के आराम आराम से ठहर ठहर के आपने तसल्ली से अपना वुज़ू करना है, अपने आप को नीट एंड क्लीन करना है, और उसके बाद कोशिश किया करें कि वुज़ू में ही रहा करें, बिकॉज इट्स द बेस्ट थिंग। आप हर वक्त अगर नीट एंड क्लीन रहते हो ना, तो शैतान का भी आपके ऊपर कोई जोर नहीं चलता अगर आप बावुज़ू रहते हो तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बावुज़ू रहोगे तो आप कहोगे अच्छा यार वुज़ू तो मैंने किया हुआ है, मैं नमाज भी पढ़ लेता हूँ। नमाज आप पढ़ लोगे तो फिर आप एक पढ़ोगे तो आप कहोगे अच्छा यार मैं 2 भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इस तरह करते करते वुज़ू जो है ना एक रोड बन जाता है आपकी नेकियों की तरफ, ठीक है। तो कामिल वुज़ू सही अच्छा रिलैक्स होकर वुज़ू करना है हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ को लेके। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी जानवरों के साथ एहसान करना, यानी कि अगर आप किसी जानवर को आप देख लेते हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में आपने कोई रखा हुआ है या बाहर भी आप किसी जानवर को देख रहे हो, वो पेन में है, तो आप उसके साथ भला कर दो तो वो भी आपको जन्नत तक लेके जा सकता है। क्योंकि एक औरत थी, पीछे वाक़यात में मिलता है हदीस में कि उसको जन्नत मिल गई थी। आई थिंक वो ज़ानिया थी, मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं रही, लेकिन उसने सिर्फ एक कैट को पानी पिलाया था और उसको जन्नत दे दी गई थी, ठीक है। और एक औरत जो कि बहुत पाकबाज थी, उसने सिर्फ एक कैट को, उसकी जैसे कैट मरी थी, ठीक है, तो उसको उसके बदले में जो है ना सख्त अज़ाब मिला था, ठीक है। तो अब जानवरों के साथ एहसान करने, अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट अगर हम वो देख लें कि अगर एक अल्लाह सिर्फ जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पे आपको जन्नत दे रहा है, तो जस्ट इमेजिन अगर आप इंसानों के साथ अच्छा सलूक कर लेते हैं तो आपके लिए फिर क्या ही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आई थी कि जब कोई मर जाए, ठीक है, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि जब कोई मर जाता है ना तो फिर सारे कह रहे होते हैं कि हाय घर बनाया था और ये घर छोड़ के गया फलाने के लिए, बच्चों के लिए, या कुछ कह रहे होते हैं बहुत कर गया, कुछ कह रहे होते हैं कुछ नहीं करके गया, या इसके नसीब में नहीं था, या ऐसा कुछ ये सीन। तो अगर कोई मर गया ना और 4 लोग पास खड़े होकर गवाही दे दें कि यार ये बंदा बहुत अच्छा था, तो उसके लिए भी जन्नत लिख दी जाती है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मरे ना तो आप खुद ही पहल करने वाले बन जाया करें कि 4 लोग मरे तो आप खुद ये कहना शुरू कर दो कि यार बहुत नेक बंदा था, जैसा भी था बहुत नेक था। अगर 4 लोगों ने सेम बात कह दी है तो फिर रिश्ते गवाह बन जाते हैं। उसके बाद था जी हमारे पास कि यतीम की कफ़ालत। एक यतीम आपके इर्द गिर्द अगर कोई किसी को आप जानते हो कि वो यतीम है, तो भाई प्लस पॉइंट आपको मिल गया। आपने उस यतीम को पकड़ लेना है और आपने ना उसकी खूब खिदमतें करनी है, ठीक है। यतीम की आह से बचा करें, ठीक है। किसी यतीम को आप कोशिश करेंगे आप हर्ट ना करें, आपकी वजह से यतीम की किसी बस दुआ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद नमाज पाबंदी के, नमाज को अपनी पाबंदी से पढ़ना है सुन्नतों के साथ, ठीक है। अब अगर कोई हमें कहे कि मैं तुम्हें वो DHA वाली सोसाइटी में प्लाट दे रहा हूँ, तुमको पता क्या करना है, तुमको बस सिर्फ एक काम करना है कि तुमको सारी नमाज की सुन्नतें भी अदा करनी है, ठीक है। तो वो कहेगा बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन जब यही चीज़ जन्नत के घर की आती है तो फिर कहते हैं यार सुनते कौन पड़े, फ़र्ज़ ही ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मस्जिद बनाना, कोई अगर मस्जिद बना रहा है तो आप अगर ज़्यादा उस मस्जिद में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। उसके बाद कि कोई मरीज़, कितने ऐसे हमारे घर में कितने लोग बीमार हो जाते हैं, अगर आप उनके घर जाके उनकी इयादत नहीं कर सकते, आप उनको फ़ोन कॉल तो कर सकते हो ना, आप उनके लिए दुआ करो, ठीक है। आप उनको कॉन्टैक्ट में रहो कि हाँ भाई क्या बना, कैसे हो, क्या। तो ये जो चीज़ अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो तो ये भी आपको जन्नत तक लेके जा सकती है। उसके बाद है जी बिनाई जाने पर सब्र, यानी कि अगर आपकी आई साइट चली जाती है उस पर सब्र करना, या आई साइट से मुराद की कोई भी नेमत आपकी अगर चली गई है आपके पास से तो आपने उस पर सब्र करना है, शिकवा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है जी 5 नमाज़ों की आपने हिफाजत करनी है कि आपकी कोई सी भी नमाज मिस ना हो। ये मेरे समेत आपको भी अतात है, मेरी भी अक्सर इशा की रह जाती है, ठीक है। पर मैं अक्सर तहज्जुद के साथ उसको पढ़ रही होती हूँ। तो ये जो है ना 5 नमाज़ों की अगर आप हिफाजत कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जन्नत तक ले जा सकती है। उसके बाद हज अदा करना, हज मबरूर अदा करना, वो अगर आप कर लेते हो तो भी आप जन्नत में जा सकते हो। उसके बाद है दिल की हजूरी से अज़ान का जवाब देना। अब ये तो हमें दिन में 5 वक्त ये चीज़ हमारे सामने होती है कि आपको अज़ान सुनाई दे रही है 5 टाइम, आपने पाँचों टाइम उसको सुनना है और उसका जवाब देना है, और फिर उसके बाद आप जो भी दुआ मांगते हो आपकी कबूल भी होती है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिन में 5 दफ़ा मिल रही होती है।
تو جسٹ امیجن کہ کتنی نعمت ہے کہ اللہ آپ کو 5 ٹائم، اگر آپ اذان سن لیتے ہو، آپ نماز پڑھ لیتے ہو اور آپ سنت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہو، تو بھائی صاحب یو آر ڈن، ٹھیک ہے، آپ نے وہ چیز اچیو کر لی ہے۔ اس کے بعد ہے جی والدین کا حکم ماننا، لیکن وہ حکم نہیں ماننا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، صرف وہی حکم ماننے ہیں جو کہ اللہ کی اطاعت میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی صبح و شام سید الاستغفار پڑھنا، یہ ایک دعا ہوتی ہے سید الاستغفار، یا گوگل کرو گے آپ کو مل جائے گی۔ آپ نے صبح بھی اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو شام کو بھی پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو صبح بھی پڑھ رہے ہو اور آپ اس کو شام کو بھی پڑھ رہے ہو تو جب آپ مرو گے تو آپ نے یہ پڑھی بھی ہوگی، اور جو بندہ یہ پڑھنے کے بعد جس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی مسلسل لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ آپ صرف ایک کلمہ کو دیکھو، اور میں نے تو اس کو آزمایا ہوا ہے، میں جب بھی کسی پرابلم میں ہوتی ہوں نا، میں کلمے کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ بہت ایز کر دیتا ہے اس چیز کو۔ اور دوسری چیز، ایک کافر صرف ایک یہ کلمہ کہنے سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جسٹ امیجن اگر آپ کنسسٹنٹلی آپ اس کو یہ پڑھو گے، جب اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو آپ کے بھی ہو جائیں گے، اور جب گناہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے پاس جنت ہوگی۔ اچھا، اس کے پاس روزے کی حالت، روزے آپ نے زیادہ سے زیادہ رمضان کے روزے رکھے، اور ویسے بھی ہر منتھ کی 11، 12، 13 جو ہوتی ہے، یہ ایام تشریق ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ رکھو تو یہ بھی سنت کے مطابق روزے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی صدقہ کرنا، ٹھیک ہے، صدقہ کرنا۔ اب صدقہ یہ نہیں کہ آپ کرو کہ کسی کو دیکھ کے تو یہ میرے بھی لے جاؤ تو میرے بھی دے دو، نو، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے صدقہ ایسا کرنا ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہو اور ایک اللہ جی کو پتہ ہو، اور ایک اس کو پتہ ہو جس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ دے کے احسان نہیں کرنا کہ ہاں بھائی، اور ایک اور چیز، صدقہ دیتے ہوئے نا کاؤنٹ نہ کیا کریں، جب آپ اللہ کو دے رہے ہوتے نا پھر کاؤنٹ نہ کیا کرو 10 دوں 20 دوں، کتنے دوں، جتنے آپ دے سکتے ہو، کیونکہ آپ اللہ کو دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے ہمیشہ حقیر چیز نہ کیا کریں، اللہ کے لیے ہمیشہ وہ چیز کیا کریں جو کہ آپ کی فیوریٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اور ایک اور چیز جس کو میں کینسر مانتی ہوں نا، وہ ہے تکبر، کہ اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا تو پھر تو میں تو کہتی ہوں کہ شرک سے بھی اوپر نا مجھے تکبر لگتا ہے، کہ آپ خود کو اوپر کرے، اور آپ تکبر صرف جو ہے نا ایک بہت غرور، یہ ایک اتنی گندی بیماری ہے نا کہ میں کیا بتاؤں۔ اگر آپ تکبر کے بغیر آپ کی ڈیتھ ہو گیا، کہ آپ میں کوئی غرور نہیں ہے کسی چیز کا، آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیتے ہو، آپ کو اپنے آپ کو بڑا نہیں دکھاتے ہو، ٹھیک ہے، آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے اگر آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو بھی وہ جنت والا سین ہوتا ہے پھر۔ اور جو بھی آپ کے پاس امانت ہے آپ اس میں خیانت نہ کریں، یہ امانت اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ کسی نے آپ کو امانت دی ہو، اور ایک امانت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، پوری باڈی اور یہ سب چیزیں، اگر آپ اس میں ہر باڈی پارٹ کا آپ اپنے خیال رکھتے ہو، ہر چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، تو آپ اگر اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہو تو بھی آپ کے لیے جنت ہے۔ ایک امانتیں وہ جو لوگوں نے آپ کو دی، اور ایک وہ امانت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، دونوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی بندے نے 12 سال اذان دی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی پوائنٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ میرا موسٹ فیوریٹ اینڈ موسٹ ایزیسٹ کام، یہ تو ہر بندہ یہاں پہ کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دن میں 3 دفعہ جنت کا سوال کرنا، اللہم انی اسألک جنہ، 3 دفعہ صرف اگر آپ دن میں کہہ لیتے تو جنت خود آپ کو کہے گی کہ اچھا۔ اور جیسے ہی آپ لوگ جنت کا سوال کریں گے تو پھر آپ لوگ اللہم اجرنی من النار بھی آپ پڑھ لو تو آپ کو جہنم سے بھی نجات اور جنت میں آپ کی انٹری۔ اس کے بعد جی اچھا اخلاق، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، اور اخلاق کا پتہ چلتا ہے آپ کے گھر والوں سے۔ اگر آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بندہ اچھا ہے، اچھا اخلاق ہے، تو اس کا اچھا اخلاق ہے، اور اگر باہر بہت اچھا ہے اور گھر میں اچھا نہیں ہے تو پھر اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آئی ایم آلسو ورکنگ آن اٹ، ابھی بہن بھائیوں سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کوئی بھی صدمہ ملے تو اس کی ابتدا میں صبر، یہ ہم پوائنٹ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگنا، لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا بھائی، لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا، کچھ بھی چاہیے، سنگل سے سنگل چیز بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا۔ یہ ہوگا کیا، جب بھی آپ لوگوں سے مانگو گے نا کوئی چیز تو نہیں ملے گی آپ کو، اور اگر مل بھی جائے گی نا تو وہ پھر اللہ جب آپ کو آخرت میں پکڑے گا نا اس چیز کے اوپر تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ کچھ بھی آپ کو چاہیے نا، کچھ بھی آپ چاہیے، آپ کسی سے کچھ نہ کہو، آپ صرف اللہ سے کہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم لوگ پیروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، یا لوگوں کے پتہ نہیں کون کون سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھر میں ختم رکھوا کے تو یہ میلاد کروا کے تو اپنی
مرادیں پوری کرا رہے ہوتے ہیں. اٹ از آلسو صرف آپ مانگیں تو آپ اللہ سے مانگیں. اس کے بعد یہ تو سب سے آسان ہے کہ کوئی بھی نماز آپ نے پڑھی ہے، کوئی بھی نماز، تو اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینا. اگر آپ نے دن میں 5 دفعہ نماز پڑھی ہے تو 5 دفعہ آیت الکرسی ہو گئی ساتھ. تو جو بندہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی انٹری بھی ڈائریکٹ جنت میں ہوتی ہے. اس کے بعد جی رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک، یہ والی ہیبٹ اگر بن جائے، میری یہ ہیبٹ بہت ٹائم تک بنی رہی ہے اور اب یہ میری چھوٹ گئی ہے، تو اس کو انشاءاللہ اب ہم لوگ پھر سے سٹارٹ کریں گے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک لازمی پڑھ کے سونی ہے آپ نے. اس کے بعد دا موسٹ اینڈ لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ، اپنے آپ کو نا قرآن سے کنیکٹ رکھیں کسی بھی طریقے سے. یہ جتنی بھی میری بہنیں سن رہی ہیں، چھوڑ دو ان کاموں کو، چھوڑ دو، نہیں مکنے، سیریسلی نہیں مکنے. کسی بھی طریقے سے قرآن سے کنیکٹ رہو. بے شک ڈیلی کی 2 آیات ہی کرو، لیکن نا قرآن سے کنیکٹ رہنا ہے. قرآن کے بغیر دیر از نو لائف. آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا آپ نے سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کس سچویشن میں کیا کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، گھر میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے. سلیوشن صرف قرآن کے اندر ہے. اللہ جب تک آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کے پاس کیسے ہے؟ جب آپ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہو. اور کمیونیکیشن ایک میڈیم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور میڈیم قرآن ہے. ٹھیک ہے، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو، آپ اللہ کی بات سمجھ رہے ہو، آپ اللہ کو بتا رہے ہو، اللہ آپ کو بتا رہا ہے وہ چیزیں اپنی بک کے تھرو، تو آپ کے سارے مسئلے حل ہیں. ٹرسٹ می، سب مسئلے، کوئی ایسا ایک ایشو نہیں مجھے ملا جو کہ مجھے ہو اور اس کی سلوشن قرآن میں نہ ہو. ناٹ ایون اے سنگل ایشو. تو جتنے بھی لوگوں کو یہ ہوتے ہیں نا سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں، لائک کوئی ان کو سمجھ نہیں پا رہا، کچھ اس طرح کا سین ہے، آپ ایک دفعہ قرآن، یہ نہیں کہ آپ قرآن کھول کے بیٹھو اور یہ ایک ہی دن میں آپ کو سلیوشن مل جائے گا. جتنی گہری پرابلم ہوتی ہے اس کا سلیوشن اتنا ہی ٹائم لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ٹائم دیں، قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور آگے سارے مسئلے یوں حل ہو جائیں گے. تو یہ سمری تھی اس لیکچر کی جو میں نے آپ کو فٹافٹ سے بتائی ہے، تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ میں خود بور ہو جاتی ہوں لمبی ویڈیوز دیکھ کے. تو اس لیے میں نے اس کو جتنا میں پریسائز کر سکتی تھی میں نے کیا ہے. اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اس ویڈیو کو. اور اگر آپ اس ویڈیو کو کریں گے شیئر تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. کیا پتہ یہ جو جتنے بھی میں نے پوائنٹس بتائے ہیں ان میں سے کسی ایک بھی پوائنٹ کو آپ پکڑ لینا، کسی ایک پوائنٹ کو بھی، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اور میں تو کہتی ہوں اینڈ والا پکڑو، قرآن والا بیسٹ ہے.